اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خصوصیت میں سے ہے لیلۃ القدر کا آنا، لہٰذا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا، بلا شک و شبہ یہ بابرکت مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا، اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو ہر قسم کی خیر سے محروم ہو۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1333 ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام سر انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، فجر طلوع ہونے تک یہ سلامتی برقرار رہتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس رات کی فضیلت اللہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس رات میں برکت کی کثرت کی وجہ سے فرشتے بھی کثرت سے اترتے ہیں اور عبادت کرنے والوں کو اپنے گھیراؤ میں لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، طالب علم کی تعظیم کرتے ہیں، طالب خیر کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس رات میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ خیر و برکت کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کسی قوم پر کوئی سخت فیصلہ بھی اترتا ہے نا اس رات میں، تو اس میں بھی اس قوم کے لیے بھلائی ہوتی ہے، یعنی اس رات میں صرف خیر اور سلامتی ہی ملتی ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس رات سے محروم رہا وہ در حقیقت بڑا ہی محروم ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بابرکت رات رمضان کے پورے مہینے میں سے کون سی رات ہے؟ تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کیونکہ آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیان کے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمانے لگے، اور آپ نے وضاحت کی کہ مجھے بتا دیا گیا، علم دے دیا گیا کہ شب قدر لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، تو اس لیے اب میں آخری دنوں کا اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں معتکف ہوا کرتے۔ 20 راتیں گزر جانے کے بعد جب 21ویں رات آتی تو شام کو گھر آ جاتے۔ جو لوگ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی گھروں کو واپس آ جاتے۔ ایک رمضان میں جب آپ اعتکاف میں تھے تو اس رات میں بھی مسجد میں ہی مقیم رہے، جس رات میں آپ کی گھر جانے کی عادت تھی، یعنی 21ویں رات بھی وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور جو کچھ اللہ نے چاہا آپ نے لوگوں کو حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں اس دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتا تھا، لیکن مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ مجھے اب آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے مقام اعتکاف میں ہی ٹھہرا رہے۔ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن پھر بھلوا دی گئی، اس لیے تم اسے اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ میں نے خود کو خواب میں دیکھا کہ میں اس رات کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو اس رات آسمان پر ابر ہوا اور بارش برسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ سے چھت میں سے پانی ٹپکنے لگا۔ یہ 21ویں رات کا ذکر ہے۔ اور ابو موسیٰ کہتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ صبح کی نماز کے بعد اپنے معتکف کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک پر کیچڑ لگا ہوا تھا۔ یہ بخاری کی 2018 نمبر کی حدیث ہے اور مسلم کی 1168 نمبر کی حدیث ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روایات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر آپ نے درمیان والے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا بعد ازاں
کہ صرف آخری 10 دن کا اعتکاف کیا کرو، اور بعد کی سارے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری عشرے ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 باقی رہ جائیں یا 5 باقی رہ جائیں۔ یہ بخاری کی 2021 نمبر کی حدیث ہے، ابو داؤد کی 1381 نمبر کی حدیث ہے، یعنی آخری طاق راتیں جو ہیں ان کے درمیان تلاش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی پھر یہی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ آخری عشرے کا پھر اعتکاف فرمایا اور اسی میں شب قدر کی تلاش کرتے تھے۔ البتہ آپ کی زندگی میں 21ویں رات کو شب قدر پایا گیا اور ایک مرتبہ 27ویں رات کو پایا گیا۔ آپ موجود تھے، آپ جب ذکر کر دیتے تھے تو وہ بالکل درست ہوتا تھا۔ اب آج کوئی نہیں کہہ سکتا کون سی رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے 27ویں رات، تو یہ محض اندازہ ہے۔ اس کے لیے بنیاد یہ بنائی جاتی ہے نا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، اس میں 9 حروف ہیں، تو 9 ضرب 3 برابر 27، تو اس لیے 27ویں رات ہے۔ پھر ایک حدیث میں بھی 1 سال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کیا تو آپ نے 27ویں رات کو شب قدر پایا اور قرار دیا، لیکن اب بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا تو ایک رات 21ویں رات بھی شب قدر ہوئی، تو لہٰذا یہ اللہ رب کریم کی حکمت ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ بہت ہی سست ہیں، غالباً اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے، اگرچہ بہت ساری حکمتیں ہوں گی، کہ جو بہت ہی سست ہیں اور سارا رمضان بھی سستی کرتے ہیں اور سارا سال بھی سستی کرتے ہیں، تو کم از کم وہ اس رات کی تلاش میں یہ آخری 5 طاق راتیں تو جاگ ہی لیں، قیام اللیل کر ہی لیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑے تو اس کا علم اٹھا لیا گیا، مجھے امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ یہ بخاری کی 2023 نمبر کی حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے اس کی سند۔ اب دیکھیے کہ یہ اللہ رب کریم کی حکمت تھی۔ اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپس میں جھگڑنے کا کتنا زیادہ وبال ہے، کیسی خیر سے ہم محروم ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ رب کریم نے ہم پر احسان بھی فرمایا۔ اب ان 5 راتوں میں سے ایک رات تو ہے نا، جو 5 رات قیام کرے گا وہ انشاءاللہ شب قدر پالے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسے شب قدر نہیں ملے گی، ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہے۔